جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے خیر آفس سے کیس ہوں گے سر آپ. آپ خیریت سے ہیں حضور؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر جی دے، الحمد عزت دے، للہ. بہت مہربانی آپ. تھینک معافی چاہتا یو ہوں، سر. بہت انتظار کرنا پڑا آپ کو، وہ پھنسے ہوئے تھے نہیں ہم نہیں بڑی علامہ انٹرسٹنگ صاحب کے گفتگو ساتھ. ہوتی ہے تو ساروں کے نکات سننا پڑتے ہیں. کوئی ایشو جی نہیں جی، مجھے ویٹ کرنے کا انتظار کرنے کا. زندہ رہیں، سلامت رہیں، حکم کریں. اچھا سر بات اس طرح سے ہے کہ مجھے نہیں تھا علم اس چیز کا کہ ویڈیو آپ کے چینل پر بھی رکھی جاتی ہے. تو ماشاءاللہ اس کے ویوز جو ہیں وہ 31,000 کے قریب چلے گئے ہیں. تو میرے تو دور قریب تمام دوست احباب نے میرے لنک بھیجے بغیر ہی دیکھ کر مجھے کالز کرنا شروع کر دیں. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی اب تکلیف نہ پیش آیا ہو، کوئی پرابلم تو نہیں، نہیں پیش میں آیا. آلریڈی مطلب مذہب کو اسٹڈی کرتا ہوں تو میں بڑا تحمل اور بردباری سے چلتا ہوں. الحمد تو للہ وہ میرے الحمد لیے للہ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو چند ایک سوالات ہیں جو دوست احباب کی طرف سے بھی ہیں، زیادہ نہیں ہیں. تو جی ان شاء سر. اللہ تعالیٰ مختصراً آپ سے جوابات لیتے رہیں گے نقطۂ نظر کو کلیئر کرنے کے یا آپ سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے. جی سر اب جی سر، بسم بات اللہ. وہی ہے پچھلی دفعہ کی طرح کہ بحث یا تکرار کرنے کا مقصد نہیں ہے میرا. جی سر بالکل. تھینک یو سر. اچھا سر، جو پہلا سوال ہے جہاں سے ہماری کنورسیشن لاسٹ ختم ہوئی تھی اسی کے حوالے سے ہے کہ آیت تطہیر سورہ احزاب 33 نمبر آیت اور سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت جو ہے، یہ دونوں آیات کو بعد میں نے بالکل ایک آمنے سامنے رکھ کے ان کو میں نے بار بار پڑھا ہے، بار بار دیکھا ہے. اور اس پہ میں نے لیکچرز بھی سنے ہیں، مولانا اسحاق صاحب کے بھی سنے ہیں، اور آپ کی تفاسیر کو بھی میں نے دیکھا ہے جو میرے پاس پی ڈی ایف فارمز وغیرہ میں موجود ہیں. تو سر اس میں میری یہ مشکل ذرا حل کریں کہ جیسے سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ کچھ قوانین بیان کریں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہیں پاک کر دوں، تمہیں نعمت مکمل کروں. وہی پیٹرن اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں دہرایا ہے کہ خواتین کو کہہ رہا ہے کہ ایسے کرو، گھر میں رکو، پردہ کرو، ایسے کرو ویسے کرو. پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ اگر تم یہ سارے کام کرو گی تو میں تم سے جو ہے رجس کو جو ہے نا وہ دور کر دوں گا. تو سر پہلا سوال یہ ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ آیا خواتین سے خطاب نہیں ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس پہلی بات یہ ہے کہ صحیح احادیث ہیں کہ یہ آیا خواتین کے لیے نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث حجت ہیں. لیکن اس کی احادیث بہت زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے، احادیث بہت زیادہ ہیں. پہلی بات ہے آیت تطہیر میں یہ بات طے کرنا کہ کیا یہ ازواج سے خطاب ہے یا اہل بیت طاہرین خمسہ طیبہ علیہم السلام سے خطاب ہے. تو یہ کہ یہ ازواج کے شان میں نہیں آئی ہے، ازواج سے خطاب نہیں ہے، یا اہل بیت علیہ السلام سے خطاب ہے، یہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. ایک دو ہفتے پہلے کس صاحب سے اس مسئلے پہ بات ہوئی، وہ قادری صاحب آئے تھے، اب پچھلے ہفتے بھی آئے تھے، وہ ان سے گفتگو ہوئی تھی اس مسئلے پر، اگر آپ نے وہ پروگرام دیکھا ہو تو اس پہ میں نے کچھ دلائل دیے تھے. اس سے پہلے ہفتے بھی آئے تھے، اس پہ بھی میں نے کچھ دلائل دیے تھے. تو ابھی آپ کی خدمت میں ان سب دلائل کا تکرار نہیں کرتا کہ قرآن مجید میں آیات بہت ایسے ہیں کہ ایک ہی آیت کا صدر کسی سے خطاب ہے، اس کے وسط کسی سے خطاب ہے، اس کا ذیل کسی اور سے خطاب ہے. یا ایک ہی آیت ہے کہ سر میں کوسچن کو شارٹ کر دوں. نہیں، ابھی میرا جواب سن لیں کہ آیت آپ نے کہا نا، آپ نے کہا جی کہ جی جی یہ آیات ازواج سے خطاب ہے. یہ پریمس ہی غلط ہے. یہ آپ کی جو پری سپوزیشن ہے، یہ آپ کے ذہن میں جو مقدمہ ہے، یہ غلط ہے. یہ ازواج سے خطاب اوکے نہیں ہے، یہ خمسہ طیبہ سے ٹھیک ہو گیا. خطاب ہے. یہ اس کی ہمارے جو بھائی اہل اسلام ہے وہ کہتے ہیں یہ ازواج سے خطاب ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے ترتیب آیات کے. یہ ترتیب آیات ان کو بخوبی پتہ ہے، جو لوگ تفسیر پہ کام کرتے ہیں، جو تفسیر میں تحقیق کرتے ہیں، کہ قرآن میں اس طرح آیات بہت ہیں کہ ایک ہی آیت ہے، اس کا صدر کسی سے خطاب ہے، ذیل کسی اور سے خطاب ہے. اور یہ بہت قرآن میں بہت واقع ہوا کہ ایک ہی آیت ہے، اس کا صدر ایک مقام پہ نازل ہوا ہے، اس کا ذیل کسی اور مقام پہ نازل ہوا ہے. اس طرح نہیں ہے، اس کو تبعیض فی النزول بولتے ہیں. اور پھر العدول فی الخطاب بولتے ہیں. یہ اس کی بحث کافی طویل ہے، میں اس کو اب نہیں چڑھنا چاہتا. میں آپ کی خدمت میں سر میں آپ کا پوائنٹ جی سمجھ سر، گیا ہوں. میں آپ آپ کا کی پوائنٹ خدمت میں سمجھ ایک گیا ہوں. صحیح حدیث پیش کرتا ہوں. ایک اس طرح کے احادیث بہت ہیں، میں نمونے کے طور پہ حدیث پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جلد نمبر 44. یہ تحقیق کی ہے شعیب الارناؤط صاحب نے، جلد نمبر 44 ہے. یہ مسند فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد مسند بنتی ہے کس کی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند. اس میں صفحہ نمبر 118 میں یہ حدیث یہ حدیث صرف ان سے نہیں، کئی صحابہ سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے تصریح کیا ہے کہ یہ آیت کے نزول ہی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہے. یہ روایت کرتے ہیں
اور اس پہلے میں اس کا سند بتاؤں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شعیب الارناؤط صاحب، یہ حاشیہ نمبر 6 اس کے بعد کہتے ہیں حدیث صحیح وله 3 اسانید. یہ حدیث صحیح ہے، اس کے 3 اسانید ہیں، ایک سند بھی نہیں ہے. اور یہ صرف ام سلمہ سے نہیں ہے، یہ بہت سارے صحابہ سے ہے. اچھا حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، حدیث نمبر 26508. ام سلمہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے. فاتته فاطمہ علیہ السلام ببرمۃ، حضرت زہرا اطہر سلام اللہ علیہ وہاں پہ کچھ کانا لے کے آئے تھے، برما کانا لے کے آئے تھے. فیہا خریزۃ، برما بولتے ہیں برتن کو، خزیرہ ایک قسم کا کانا ہے کہ اس میں گوشت ہوتا ہے، اور اس میں میرے خیال میں اس میں وہ بھی ڈالتے ہیں، گوشت کے ساتھ اس میں آٹا بھی ڈالتے ہیں، تو اس کو سوپ کے طور پہ مثلا سالن سوپ کی طرح سے پکایا جاتا ہے، اس زمانے میں پکایا جاتا تھا. فدخلت بها علیہ، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے وہ اپنے والد گرامی کے پاس لے کے آئے تھے، وہ لے کے آئی تھی کھانا. فقال لها ادعی زوجکی وابنیکی، تو والد گرامی نے فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو بھی بلاؤ اور اپنے 2 فرزندوں کو بھی بلاؤ، 2 بیٹوں کو بھی بلاؤ. قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فجاء علی والحسن والحسین والحسن فدخلوا علیہ، علی علیہ السلام آئے، حسن علیہ السلام آئے، حسین علیہ السلام آئے، اور زہرا سلام اللہ علیہ وہاں پہ وہ تو ان کو لینے آ گئی تھی، وہ آئی ہیں. فجلسوا یاکلون من تلک الخزیرہ، وہ سب بیٹھے ہیں اسی برتن کانا جو بی بی سلام اللہ علیہ لے کے آئیں، گوشت اور سالن اسی سے شوربہ جیسا ہوتا اسی سے کھانے لگے. وهو على منامة له على دکان تحته کساء خیبری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ انسان سوتا ہے فرش، اس پہ بیٹھے تھے، ان کے نیچے ایک خیبر کے اون سے لایا گیا ایک کمبل تھا، کملی تھی. قال وانا اصلي في الحجرہ، میں اگلے کمرے میں، اس حجرے کی بات نہیں ہے، اس کی بات آئے گی اس کی دلیل، کہ میں اگلے حجرے میں مثلا دروازہ ہے، دروازے کے اس طرف ایک دوسرا حجرہ ہے، میں وہاں پہ نماز پڑھ رہی تھی. فانزل الله عز وجل هذه الايه، تو اس وقت اللہ نے یہ آیہ نازل کی ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تو یہ لوگ سب پنجتن پاک ایک جمع کانا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیہ نازل فرمایا، سورہ احزاب آیہ نمبر 33، فاخذ فضل الكساء فغشاهم به، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کملی تھی، کملی کا جو سائیڈ والا حصہ ہے، جو زیادتی والا حصہ، اس کو انہوں نے اٹھایا ہے اور اس کو کھینچا ہے، اور سب کو کملی کے اندر داخل کیا، یعنی کملی سے سب کو لپیٹا ہے. ثم اخرج یدہ، اور پھر اپنے ہاتھ کو نکالا ہے، فالوا به الى السماء، ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں. اور عربی زبان میں بعض ایسے نکات ہیں جو دوسری زبانوں میں نہیں ہیں. عربی زبان میں ایک ایسے حصر بولتے ہیں کہ ایکسکلوژن، کسی کو انکلوڈ کرو دوسروں کو ایکسکلوڈ کرو، اس کو بولتے ہیں حصر. اس کے ایک طریق میں سے یہ ہے کہ مسند الیہ دونوں معرفہ ہوں، یہاں پہ مسند الیہ دونوں معرفہ ہیں. ہؤلاء اس ضمیر اس میں اشارہ ہے، اہل بیتی یہ جو ہے مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور یہ بھی معرفہ ہے. مسند الیہ دونوں معرفہ ہیں، یہ صرف یہ میرے اہل بیت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے صرف یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاصہ ہیں اور یہ سب سے قریبی میرے یہی ہیں. فاذهب عنهم الرجس، اللہ ان سے رجس دور کر، وطہرهم تطہیرا، اے اللہ ان کو پاک و پاکیزہ بنا. اللهم هؤلاء اهل بیتی وخاصتی فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. اچھا انہیں ہر پلیدی ان سے دور کر، ان کو پاک و پاکیزہ بنا. قالت فادخلت رأسی البیت، میں نے کمرے میں اپنا سر داخل کیا، تو پتہ چلا کہ یہ سائیڈ والے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی. حجرے میں اس نے کہا میں حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی، اس حجرے میں نہیں تھی، سائیڈ والے میں تھی. اچھا میں نے اپنا سر دروازے سے داخل کیا یا کھڑکی سے داخل کیا، میں نے اپنا سر کمرے میں داخل کیا. قلت وانا معكم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو انہوں نے فرمایا انکی الی خیر، انکی الی خیر، آپ عاقبت بخیر ہیں، آپ عاقبت بخیر ہیں، آپ کی عاقبت اچھی ہے. نہیں فرمایا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں. تو یہ تو واضح اس طرح کے احادیث بہت زیادہ، میں کسی دن انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہ تقریر کروں گا، اور میں بہت سارے 30-40 احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ صحیح اسانید کے ساتھ، یہ مشکوک اسانید کے ساتھ صحابہ نے تصریح کیا کہ آیا پنجتن پاک کے شان میں نازل ہوئی ہے. جب یہ دیکھیں ام سلمہ جب کہہ رہی ہیں کہ ان کے شان میں نازل ہوئی ہے، بھئی یہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہی نا. تو پہلی بات ہے کہ ازواج کے شان میں نازل ہوئی، یہ بات غلط ہے. جو ہمارے مخالفین، شیعوں کے مخالفین اس بات کو مشہور کرا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا قرآن میں سے خود ان کے پاس، ہمارے پاس بہت سارے دلیل، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر احادیث. اچھا پھر جب یہ ثابت ہوا، پھر آپ نے کہا سورہ مائدہ
آیا نمبر 6 میں جو ہے اس میں دیکھیں ان دونوں میں بڑی زمین آسمان کا فرق ہے. سورہ مائدہ آیا نمبر 6 میں وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آئے وضو، آئے تیمم ہے. وہاں پہ جو تطہیر کی بات ہو رہی ہے وہ ہر تطہیر کی بات نہیں ہو رہی ہے مطلق. وہ کسی کی مدح بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے ایک تمنن ہے، ایک تفضل ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کس چیز سے پاک ہو جائیں؟ ہر رجس سے نہیں، وہ جنابت کے رجس سے. جو شخص جنوب ہو جاتا ہے یا جو شخص لیٹرین جاتا ہے، وضو اس کی باطل ہو جاتی ہے. اس نے نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے طہارت کیسے کسب کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آپ کو پاک کر دیتا ہوں. اس طہارت کی بات ہو رہی ہے. اور بھائی جنابت سے کوئی شخص جنوب ہو جاتا ہے یا کوئی شخص اس کی ریح خارج ہوتا ہے، پیشاب کرتا ہے، لیٹرین جاتا ہے، وہ اگر اپنے آپ کو پاک، اس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وضو کا طریقہ کار یہ کر لو تو اس سے میں آپ کو پاک کر لیتا ہوں، یہ اس کی تعریف نہیں ہے، یہ اس کی مجد نہیں ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں اس بات کو. میں آپ کی خدمت میں وہ آیا دکھاؤں تاکہ لوگوں کو سب کو پتہ چلے. آیا یہ ہے میرے محترم ناظرین سورہ مبارکہ مائدہ میں آیا نمبر 6. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین وان کنتم جنبا فاطہروا. اگر آپ جنوب ہیں اپنے آپ کو پاک کرو. وان کنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. اگر آپ سفر میں ہیں یا مریض ہے، بیمار ہے، بیماری کی حالت میں پانی استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، زخم ہے بھائی، یہاں پہ اتنا زخم لگا ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، غسل کریں بھائی جنابت میں یا وضو بنا لیں تو یہ زخم خراب ہو جائے گا. یا مثلا انسان سفر میں پانی صحرا میں ختم ہو جائے گا تو پھر خود پیاسے مر جائیں گے، اس میں وضو نہیں کر سکتے. اچھا، او لامست بھلے کوئی آپ نے پیشاب کیا یا آپ جنوب ہو گئے سفر میں یا بیماری کی حالت میں، فلم تجدوا ماء، پانی بھی نہیں، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، مٹی کے ساتھ چہرے پر اور ہاتھوں پہ مل لو، مسح کرو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ آپ پہ حرج نہیں ڈالنا چاہتا. ایک پانی نہیں ہے، پانی صرف پینے کے لیے. اب میں اس پانی سے غسل جنابت کروں تو سب لوگ پیاسے مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نہیں چاہتے یہ حرج، یہ ضیق، یہ انکنوینئنس نہیں چاہتا. اللہ کہتا ہے چلو مٹی سے طہارت کر لو. ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کرے. یہ کس پاکی کی بات ہو رہی ہے عزیزوں؟ یہ ہر گناہ سے پاکی کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ گناہوں سے پاکی کی بات ہو. یہ ایک جنابت سے، یا مثلا کسی نے کوئی پاخانہ ہو، پیشاب ہو، ریح نکل گئی ہے، اس کی وضو کرنی ہو، اس کی بات ہو رہی ہے. آیے تطہیر میرے محترم ناظرین، آیے تطہیر یہ کسی کے لیے فضیلت نہیں ہے. یہ جو آیے غسل وضو ہے نا، یہ سب یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ فضیلت ہے. یہ کتاب ہے مسلم. ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد 2 کتابیں، ایک بخاری ایک مسلم. یہ مسلم کوئی پاگل آدمی تو نہیں تھا، اس طرح کیا اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی کتاب قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب ہے. اور اس طرح کی کتابیں بہت ہیں. ملاحظہ فرمائیے کہ نمبر 1 درجے کے مصنفین متکلمین ان کے کتابوں میں کتاب صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر ہے، 2010 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کون سی باب ہے میرے محترم ناظرین؟ کتاب فضائل الصحابہ، باب فضائل اہل بیت النبی. اور اس میں صرف ایک ہی فضیلت نقل کیا، اہل بیت نبی صلوات اللہ علیہم کی فضیلت. اور بھائی یہ فضیلت ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، سب لوگ جانتے ہیں کہ فضیلت ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہر رجس میں آپ سے دور کروں گا اور آپ کو غایت پاک کروں گا. نہیں فرمایا کہ بھائی پیشاب پاخانہ کی وہ جو یا جنابت سے میں آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ تعالیٰ مطلق ہر رجس سے اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے تو فضیلت ہے. اگر یہ فضیلت نہ ہوتی بھائی، اگر پیشاب پاخانہ، پیشاب نجاست یا لیٹرین والی نجاست سے پاک کرنا یہ کسی کی فضیلت نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. اللہ سب مسلمان اس کو اپنے فضائل میں ذکر کرتے ہیں. آئیے سورہ مائدہ کو، سر آپ یہاں پہ جو موو آن کریں، یہ فضیلت ہے. سن لیں، یہ روایت کس سے نقل ہے؟ یہ روایت نقل ہے خود جناب عائشہ سے. خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی علیہ السلام فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے پاس ایک کسا تھا، ایک کملی تھی، مرط مرحل، اس پہ اس کے کملی پہ نشان تھے زینوں کی، جانور کی جو گھوڑے کی ہوتی ہے یا اونٹ کی ہوتی ہے رحل، اس کے خوبصورت نشان بنے ہوئے تھے، یعنی وہ ڈیکوریٹڈ تھا، وہ بڑا پیارا تھا.
کالے رنگ کی اون سے بنی تھے. بس امام حسن علیہ السلام آئے, داخل ہو گئے, خود نبی نے داخل کیا. پھر علی علیہ السلام آئے, اس کو داخل کیا. پھر حسین علیہ السلام آئے, ان کو داخل کیا. پھر زہرا سلام اللہ علیہا آئی, ان کو داخل کیا. ثم جاء علی, پھر علی علیہ السلام آئے, اچھا ان کو داخل کیا. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. اس کے بعد مسلم نے کوئی فضیلت اہل بیت علیہ السلام کے لیے نقل نہیں کیا. بھائی اگر یہ ایک طرح کے ہوتا ہے نا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ میں سے پیشاب پاخانہ نستجیر باللہ, اس کی یہ کوئی فضیلت ہوتی؟ اور بھائی اللہ اگر آیا نازل کرے مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو بھائی پیشاب پخانہ کا اپنی طرف سے دور کر, یہ کون سی میرے لیے اعزاز ہے؟ یہ تو توہین ہے. پورے دو لوگوں میں سے ایک کو مخاطب کرو نا, ایک فیملی کو مخاطب کرو کہ پیشاب پخانے سے اپنے آپ کو پاک کرو. اور بھائی یہ توہین, یہ فضیلت نہیں, یہ توہین ہے. لیکن اگر اس آیت کا یہ معنی ہو جو اس کا معنی واضح ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ناپاکی آپ سے دور کرنا, خود اللہ دور کرنا چاہتا ہے. خود اللہ نے ذمہ لیا کہ میں خود یہ کام کروں. وہ یطہرکم, وہ آپ کو پاک کرے, نہایت پاکی, ہر طرح کی رچ اور نہایت, یہ مطلق ہے, ہر طرح کی ناپاکی, چاہے وہ ظاہری ہو, باطنی ہو, گناہ ہو, جہل ہو, خطا ہو, بری عادتیں ہوں. اللہ تعالیٰ یعنی عصمت مطلقہ, عصمت مطلقہ, تبھی یہ فضیلت ہے. وَإِلَّا یہ مسلم اور مسلم جیسے بڑے بڑے علماء, یہ مسلم ابن حجاج نیشابوری, القشیری النیشابوری, اس جیسے کتنے بڑے علماء, اس جیسے کتنے بڑے فقہا اور اس جیسے کتنے بڑے متکلمین, انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں اسی کو ذکر کیا ہے. اگر اس آیت, اس حدیث کا مطلب, اس آیت کا مطلب پیشاب پخانے سے پاکی والی ہوتی تھی, تو یہ سب جانتے ہیں یہ کوئی فضیلت نہیں, یہ توہین ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار کملی کے نیچے کر دے, کملی, اے اللہ ان کو پیشاب پخانے سے پاک کر. یہ کوئی بات ہوئی بھائی؟ کوئی کہتا ہے بھائی نہیں بھائی, کوئی اپنے اہل خانہ کو, بھائی کوئی اہل خانہ کو اپنے جمع کرتا ہے بار بار کملی کے نیچے, اور کہتے کہ اللہ ان کو, یہ میرے اہل بیت ہے, یہ میرے خاصہ, ان کو پیشاب پخانے نستجیر باللہ. یہ توہین ہے پیغمبر پر, یہ ایسی بات ہے, اس کا کہنے والا پاگل ہے, بیوقوف ہے. کوئی کہنے والا, اس کو کہنے والے پہ شرم آنی چاہیے اسی بات کہنے کو. بہرحال بہت مہربانی آپ کی, اب سوال کرو. جی تھینک یو سر. اصل میں سر میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, شاید آپ مس انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں, کہ جب ہم آیت 33 آیت 33 نمبر آیت سورہ احزاب کی پڑھنا شروع کرتے ہیں, اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, چلیں ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, میں اس کو ہم حضرت بی بی فاطمہ اور حسن اور حسین کے کانٹیکس میں دیکھ لیتے ہیں. سر اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنی زینت کو زمانہ جاہلیت کی طرح نکھار کے باہر نہ نکلیں. تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ حسن و حسین کو اللہ تعالیٰ یہ مطلب اس طرح سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں؟ بالکل جی پلیز. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ صدر آیا ان سے خطاب نہیں, صدر آیا ازواج سے خطاب ہے, ذیل آیا پنجتن پاک سے خطاب ہے, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا, مطلب جیسے صحیح حدیث آپ کو دکھا دیا. سر اس طرح قرآن میں بہت ہے, ایک پورشن صدر ہے, ایک پورشن صدر ہے, ایک پورشن ذیل ہے, اور ایک جی ہاں. اور یہ قرآن سب لوگ جانتے ہیں دنیا میں کہ ترتیب قرآن ترتیب جمع نہیں ہے, ترتیب قرآن ترتیب نزول نہیں ہے. ہم چھوڑ دیتے ہیں سر. دیکھیں قرآن کی دو ترتیب ہے, ایک ترتیب نزول ہے جس آرڈر کے ساتھ, جس سیکوینس کے ساتھ قرآن ہمارے پاس موجود ہے, جو ترتیب ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, یہ ترتیب نزول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بعد دیگر نازل کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بعد میں ان کو اس طرح رکھا گیا ہے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلا آیا یہ ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ قرآن کے آخر میں ہے, قرآن کے آخر میں آخری پارے میں اس کو رکھا گیا, ٹھیک ہے نا. یہ ترتیب نزول نہیں ہے. اگر یہ دو آیات کو ساتھ رکھا گیا ہے ترتیب جمع میں, جب قرآن کو جمع کیا اس کو ساتھ رکھا گیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی ساتھ نازل ہوئے ہیں. میں نے عرض کیا, میں نے آپ کی خدمت میں صحیح حدیث دکھا دیا ہے کہ یہ الگ نازل ہوا ہے. صدر ازواج سے خطاب ہے, ذیل جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے خطاب ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. اچھا سر, دوسرا جو اس میں ایک بڑا فیمس مطلب اوپینین ہے, اس کے بارے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک اہل بیت خاص ہیں, مطلب جو نسل ہوتی ہے وہ بی بی فاطمہ, حسن, حسین, اور اس کے بعد اگلے اہل بیت ازواج ہوتے ہیں, اور اس سے اگلے اہل بیت مطلب آل جعفر, آل عباس, اور اس طرح سے. تو اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ جو فضیلت میں آیت لکھی ہوئی ہے امام مسلم نے, تو اس میں یہ واضح کیا ہوا ہے کہ جو نبی کے خاص اہل بیت ہیں وہ یہ چار افراد ہیں. مطلب اس پہ سے کوئی دوسروں کے نفی کا تو امکان نہیں, لازم نہیں آتی کہ
اس بنا پہ دوسروں کی نفی ہو جائے. نفی کا امکان بہت واضح ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کملی کے اندر داخل کیا، ٹھیک ہے نا، وہ خاص ہیں، مطلب ہاں، یہ بلڈ ہے میرا، دوسرے مشمول نہیں ہے ٹوٹ نا، سکتا. نہیں دوسرے مطلب شامل نہیں ازواج ہے. ہیں، مطلب ڈائیورس دے دیں کسی بیوی کو تو اہل بیت سے خارج ہو جائے گی. تو مطلب دیکھیں یہاں پہ خاص جو ہے وہ بیت یہ سے مراد، پاکستان ہے. دیکھیں بیت سے کیا مراد ہے. بیت ہم کہتے ہیں گھر، ٹھیک ہے نا، بیت کو کمرہ کہیں گے یا بیت گھر کہیں گے، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں بیت گھر، اس سے مراد ہوتا ہے اسٹرکچر. اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو بلڈنگ ہے، جو اسٹرکچر ہے، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو. یہ آپ کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے بھائی، یہ اس کا ایک کمرہ ہے یا ہاؤس ہے، وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ یہ جب ہم کہتے ہیں اہل بیت، یعنی جو وہاں پہ سکونت رکھتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں نوکر بھی آ جاتے ہیں، اس میں غلام بھی آ جاتے ہیں، اس میں حیوان بھی آ جاتے ہیں، وہ سب اس گھر میں رہتے ہیں. اس میں اگر کوئی ان کا گھوڑا ہے، ان کا کوئی خچر ہے، وہ بھی اسی گھر میں رہتے ہیں. لیکن یہ بیت سکنا نہیں ہے، سکونت والی بیت نہیں جہاں پہ انسان سکونت کرتی ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اس کی سب سے واضح دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت میں ہے کہ انہوں نے بار بار، جب اس آیت کی بہت زیادہ تلاوت فرمائی، انہوں نے بار بار کملی کے اندر داخل کیا. دیکھیں عرب میں بہت گرمی ہوتی ہے. اگر آپ حج گئے دسمبر جنوری میں، کتنی گرمی ہوتی ہے. دسمبر جنوری میں آپ مکہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، سردی نہیں ہوتی، بڑی گرمی ہوتی ہے. انسان کو دقت ہوتی ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے. وہاں پہ ایئر کنڈیشن چلانے پڑتے ہیں جنوری میں، دسمبر میں. تو عرب میں اس طرح پہلی بات ہے گرمی ہوتی ہے، اور پھر یہ کوئی رسم ہے ہی نہیں کسی نبی اور دوسرے انبیاء کے یا عربوں کے ہاں کہ آپ کا داماد ہے بھائی، داماد جوان ہے، بیٹی جوان ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ان کو آپ کملی کے اندر داخل کریں. بھائی یہ کملی کے اندر داخل کرنا، ان کو کمبل ان پہ اوڑھ دینا، یہ اگر چھوٹے بچے ہوں نا، ننا بچہ ہے، اس کو کملی کے اندر داخل کریں تو یہ کوئی بات ہوا کہ بھائی مزہ آتا ہے انسان کو. لیکن جوان، وہ جوان بھی کیسا جوان کہ وہ فاتح ہے، ہر جنگ میں وہی جاتا ہے، کافروں کو مارنے والا ہیرو ہے، سب جنگوں کا جنرل ہے سب سے بڑا. اس کو کمبل کے نیچے داخل کرو، اس کے ساتھ اس کی وائف جو جوان ہے اس کو داخل کرو، بچوں کو داخل کرو، اور پھر آیت کی تلاوت کرو. اور عرب میں تو سردی بھی نہیں ہوتی نا، گرمی ہوتی ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ نہ عربوں میں یہ رسم ہے، نہ عجم میں یہ رسم ہے بھائی. کوئی انسان یہ کام نہیں کرتا، نہ امریکہ میں یہ رسم ہے بھائی، نہ پرانے زمانوں میں، نہ موجودہ دور میں. آپ نے سنا کہ ایک شخص، عاقل شخص، سنجیدہ شخص، مہذب شخص، بار بار وہ جو ہے داماد کو، بیٹی کو کمبل کے نیچے لا کے اندر کر لیتا ہے؟ کوئی ہے؟ آپ نے دیکھا؟ اگر کسی کا آپ نے سن لیں آپ، سمجھنے کی بات ہے. آپ نے سنا یہ رسم کہ آپ نے اگر اپنے داماد وغیرہ سے محبت کرنی ہو تو آپ ان کو کمبل کے نیچے اپنے ساتھ داخل کرو؟ یہ کوئی نہیں کرتا بھائی، یہ کوئی نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بیت ایسا لفظ ہے، بیت ایسا لفظ ہے کہ اس سے بآسانی آپ اسٹرکچر لے سکتے ہیں. سکونت والی بیت مطلب لے سکتے ہیں. پھر ازواج اس میں آ جاتے ہیں. پھر انس ابن مالک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، وہ بھی آ جاتا ہے اس میں. یہ سب اہل بیت میں سے، کیونکہ جو بھی کمرے میں ہے، اتنے راویوں کے سامنے پیغمبر نے یہ کام کیا ہے کہ بار بار ان کو کملی کے نیچے داخل کیا، ٹھیک ہے نا. وہ سب کہتے ہیں ہم بھی کمرے میں تھے. آیت تو یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جو اس کمرے میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک بنا دیا. ابو سعید خدری کہتا میں بھی تھا وہاں کمرے میں، زید ابن ثابت کہتا میں بھی تھا، زید ابن ارقم میں بھی تھا وہاں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی کمرے میں تو میں بھی تھا. ام سلمہ کہتی کہ میں کمرے میں تھا، عائشہ کہتی میں بھی تو کمرے میں تھی، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ سب آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا انوکھا جو کوئی نہیں کرتا بھائی. اس کی حکمت کو جو مولوی صاحبان مجھے سمجھا دیں، اس کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سب سے عاقل ہیں. وہ اس آیت کی تبلیغ کرتے ہوئے کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ ان کو کمبل کے نیچے لا کے آتے ہیں تاکہ دوسروں کو، یہ کمبل کے نیچے لانا دوسروں کو خارج کرنے کے لیے، یہ صرف مخصوص یہ ہے مخصوص. اور اس بیت سے مراد کمرہ نہیں ہے. وإلا اگر بیت سے مراد کمرہ ہوتا تو بالکل کملی کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. بیت میں عائشہ بھی، افسر بھی، فلان سب آ گئے بھائی، سب آ گئے. اہل بیت پنجتن پاک بھی آ گئے، یہ سب اہل بیت بن گئے، ختم بات. اور اس کے علاوہ اس میں حصر کے بہت سارے الفاظ ہیں. حصر کے، انما حصر کے لیے اہل البیت منصوب ہے، حصر کے لیے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، عنکم مقدم ہوا الرجس پر، یہ حصر کے لیے. اس میں حصر کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ حصر یہ کہ ایک کو شامل کیا جائے اور دوسروں کو خارج کیا جائے.
ایک کو شامل کیا جائے دوسروں کو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. صرف اور صرف آپ کے ولی کون ہے؟ آپ کے ولی اللہ رسول اور وہ مومن جو رکوع کرتے ہوئے نماز کی حالت میں زکات دیتے. صرف یہ آپ کے ولی ہیں, باقی کوئی ولی نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں انما, وہ حصر کے لیے. اس آیت کا صدر یہ حصر میں ہے. یہ صفات صرف حصر, ہر طرف سے حصر ہے یہاں پر, کہ بعد میں لوگ نہ کہیں کہ ہم بھی اہل بیت میں, ہم بھی مطہر ہیں, ازواج بھی مطہرات ہیں. بہرحال بسم اللہ. تھینک یو سر. اچھا سر, اب نیکسٹ کوشچن اس میں میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب سیدہ خدیجہ کو اور حضرت حسن حسین کی دو چھوٹی بہنوں کو اہل بیت میں کس طرح سے شامل کیا جائے؟ کن کو حضرت نہیں شامل کر سکتے؟ سیدہ نہیں ہے, سیدہ خدیجہ نہیں ہے. اس طرح سے ہیں خدیجہ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ, بقیہ اس طرح سے ہیں. آپ کہہ دیں کہ بھئی من اتبعنی فانہ منی, سلمان منا اہل البیت. سلمان وہ اہل بیت مطہرین میں سے نہیں ہے, جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے, وہ پنجتن پاک ہیں. اور ہمارے شیعہ کتب میں احادیث ہیں کہ بقیہ ائمہ پیدا نہیں ہوئے تھے, وإلا وہ بھی شامل ہیں. 9 امام مزید شامل ہیں, 5 پنجتن پاک شامل ہیں, لیکن وہ اہل بیت مطہرین میں سے نہیں ہیں. حضرت خدیجہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, حضرت ابو الفضل عباس, حضرت علی اکبر, ان کی شان بڑی ہے. ان کا عزت و احترام جتنا ہم کریں کم ہے, لیکن وہ اہل آیت تطہیر ان کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے. لیکن وہ اہل بیت میں سے کس طرح ہیں؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا من اتبعنی فانہ منی, جو میری اتباع کرے وہ میرے آل میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه, میں اور علی. یہ حدیث بہت متواتر ہے شیعہ کتب میں. میں اور علی علیہ السلام اس امت کے 2 باپ ہیں, 2 والد ہیں. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. اس کے ذیل میں بہت سارے روایات ہیں. احسان اس سے مراد 2 والد آپ کے کون ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس سلمان منا اہل البیت, سعد الخیر ایک شخص بنی امیہ میں سے تھا, وہ حضرت امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا. تو وہ بنی امیہ, کیونکہ اشیاء حدیث میں ہے کہ بنی امیہ سب ملعون ہیں. لعن اللہ اللہم لعن بنی امیہ قاتبہ, پوری بنی امیہ سب کے سب ملعون ہیں. تو وہ تو بیچارہ وہ شیعہ تھا, بڑا مخلص تھا, مولائی تھا. وہ امام علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک دن بڑا زار و قطار رونے لگا. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا میں کیسے نہ روں, میں کیسے نہ روں, گریہ نہ کروں. میں میرا باپ, میرا دادا, میرا تعلق, میرا شجرہ اس خاندان سے ہے جس کو اللہ نے لعنت کیا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا انت اموی منا اہل البیت, انت اموی منا, تو اموی ہے لیکن تو ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے, ٹھیک ہے نا. جب ایک بنی امیہ کا آدمی وہ ایمان کے ساتھ, عمل صالح کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام سے میں ہو سکتا ہے, تو حضرت خدیجہ کیسے نہیں ہو سکتی؟ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں, اس معنی میں کہ وہ مطہر معصوم نہیں ہے, لیکن خالص اتباع, خالص خدمت, جو فداکاری انہوں نے کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس لیے وہ بالکل وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں. جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے کمیل سے فرمایا یا کمیل خذ عنا تکن منا, اپنے صحابی, انہوں نے اپنے صحابی کمیل سے فرمایا اے کمیل تو ہم سے لے لے, ہماری اتباع کر, تو ہم میں سے ہو جائے گا. تو ہماری اتباع کر, اپنا اصول دین, فروع دین, اپنا اخلاق, عمل ہم سے لے لو, تو ہمارا ہو جائے گا. تو جو بھی ایک وہ ہے نا تبت یدا ابو لہب وتب, تبت یدا ابو لہب وتب, تبت یدا ابی لہب وتب, تبت یدا ابی لہب وتب. ایک وہ ہے کہ چچا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے دادا کا بیٹا ہے ابو لہب, وہ تبت یدا. اور ہمارے پاس حدیث ہے کہ جب ابو لہب کو بھی یاد کرو اس کو لعنت کرو, ملعون کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرنا, ان کو دشمنی کرنا, اور آخر تک, دم تک. ایک وہ ہے, ایک ہے وہ کون ہے؟ جناب سعد الخیر, انت اموی منا اہل البیت. جی سر مزید بولیں. تھینک یو سر. اچھا سر, اگلا اصول میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کے بعد جو ائمہ کرام ہیں, ان کو کس اصول کے تحت ہم اس میں تطہیر میں رکھیں گے؟ ہاں بتا دیتا ہوں میں. دیکھیں ہمارے پاس اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں. یہ آیا جو ہے تطہیر پنجتن پاک اور 9 اماموں کی شان میں نازل ہوئی ہے. میں اس کے کچھ احادیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب سلیم ابن قیس ہے, یہ جلد نمبر 2 ہے. یہاں پر حدیث نمبر 11, یہ صفحہ نمبر ہے 464. سلیم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام, یہ حدیث کافی لمبی ہے, اس میں فرمایا یا ایھا الناس تعلمون ان اللہ انزل فی کتابہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے لوگو
کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں یہ آیہ نازل کیا؟ اللہ نے یہ آیہ نازل کی، آیہ تطہیر، فجمعنی وفاطمة وابنی حسنا وحسینا ثم القى علینا کساء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، حسن حسین اور فاطمہ سلام اللہ علیہم، سلام اللہ علیہم، سلام اللہ علیہم کو ہم کو بلایا اور ہم پہ کملی انہوں نے ڈال دیا۔ وقال هؤلاء اہل بیتی ولحمتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گوشت ہیں، میرے خون ہیں، یعلمہم ما یعلمنی ویؤذیہم ما یؤذینی ما یؤذیہم، جو ان کو درد دیتا ہے وہ مجھے درد دیتا ہے، جو ان کو اذیت کرتا ہے مجھے اذیت کرتا ہے۔ اچھا، ویحرجنی ما یحرجہم، اور جو کچھ ان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے وہ مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ ہر رجس کو ان سے دور کر، ان کو پاک و پاکیزہ کر دے۔ فقالت ام سلمہ وانا یا رسول اللہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ میں بھی آپ میں سے ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتی الی خیرن، تو اچھی عورت ہے، تو عاقبت بخیر ہے، لیکن آیت انما نزلت فیہ، یہ آیت نازل ہوئی میرے میں، وفی اخی، اور میرے بھائی کے بارے میں، وفی ابنتی فاطمہ، اور میرے دو بیٹی فاطمہ کے لیے سلام اللہ علیہ مجمعین، وفی ابنیہ، اور میرے دو بیٹے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، وفی تسعۃ من ولد ابن الحسین خاصہ، اور نو بیٹے میرے جو امام حسین علیہ السلام کے نسل سے آئیں گے، 9 + 3 12 امام بنتے ہیں، یہ ان کے بارے میں صرف لیس معنا فیہم احد، لیس معنا فیہا احد، ہمارے علاوہ اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے، صرف ہمارے پاس ہے۔ تو یہ احادیث اس طرح کے احادیث ہیں۔ پھر ملاحظہ فرمائیے کتاب الصلح میں حدیث نمبر 25 صفحہ نمبر 748 میں شروع ہوتی ہے، آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں پر صفحہ نمبر 761 میں، ثم قال علی علیہ الصلاۃ والسلام لأبی الدرداء وابی ہریرہ ومن حولہ یا ایھا الناس تعلمون ان اللہ تبارک وتعالی، دوسری مقام صفین کے مقام پر امیر المؤمنین علیہ السلام ابو درداء ابو ہریرہ، یہ معاویہ کی جانب سے الچی آئے تھے، اور دوسرے جو لوگ تھے ان سے خطاب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آیہ تطہیر جب نازل کیا تھا تو یہی ام سلمہ نے اس وقت پوچھا تھا کہ میں رسول اللہ میں بھی آپ میں سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خیر میں اس کی طرف ہے، وَإِنَّمَا أُنزِلَتْ فِيَّ وَفِي أَخِي عَلِيٍّ وَفِي ابْنَتِ فاطمہ وَفِي ابْنَيِ الحسن والحسین وَفِي 9 أئمة من ولد الحسین ابن صلوات اللہ علیہم خاصہ لیس معنا غیرنا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ اس آیہ میں شامل نہیں ہیں، یہ آیت صرف مجھ میں، میرے بھائی علی علیہ السلام، میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ، میرے 2 بیٹے حسن حسین، اور 9 امام جو امام حسین علیہ السلام کے نسل سے ہوں گے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اچھا، یہ کہ میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں کتاب کفایت الاثر سے، کفایت الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر، تالیف ابو القاسم علی بن محمد بن علی بن خزار القمی رحمۃ اللہ علیہ، چھاپ قم میں چھپی ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 243 میں علی علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، یہ حدیث یہ ہے ابھی طفیل سے، یہ حدیث کافی لمبی ہے، انت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انت وصی علی الاموات من اہل بیتی والخلیفہ علی الاحیاء من امتی، یہ حدیث کافی لمبی ہے، پھر اس میں آگے جا کر اچھا معافی حدیث اگلے والی حدیث نمبر 5 ہے اس باب میں، یہ حدیث بھی امام حسین علیہ السلام روایت کرتے ہیں اپنے والد علی علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اسری بی الی السماء، جب شب معراج میں آسمان میں گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے زمین کی طرف دیکھا ہے، میں نے تجھے پہلے انتخاب کیا ہے، میں نے تجھے چنا ہے، پھر میں نے زمین والوں کی طرف دیکھا اور میں نے تیرے بعد علی علیہ السلام کو انتخاب کیا ہے اور اس کو تیرا خلیفہ بنایا، پھر وجعلت فاطمہ والحسن والحسین من نورکما، اور پھر میں نے تمہارے نور سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے میں نے حسن حسین اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بنایا۔ اچھا، حدیث کافی لمبی ہے، یا محمد لو ان عبدا عبدني حتى ينقطع ويصير كالشن البالي ثم اتاني جاحدا لولایتهم ما اسكنته جنتي ولا اذللته تحت عرشي، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص مجھے اتنی عبادت کرے کہ وہ بالکل جو مشکیزہ ہوتا ہے نا، خالی مشکیزہ، پرانا مشکیزہ، اس میں دراڑیں آ جاتی ہیں، وہ اتنا فرسودہ ہو جس کا جسم ہو جائے، برا آدمی ہو جائے کہ اس کے جسم میں سب دراڑیں آ جائیں، اس کے جسم میں رنکلز آ جائیں، انگلش میں رنکلز بولتے ہیں، تو اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہو تو میں اس کو جنت نہیں لے جاؤں گا۔ پھر فرمایا یا محمد تحب ان تراہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے ملاقات ہو جائے تیرے اہل بیت سے شب معراج عرش میں؟ قلت نعم یا ربی، اور یہ حدیث جو ہے نا شب معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 12 اماموں سے، اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں شیعہ کتب میں،
اور مخالفین کے کتب سے بھی ہمارے علماء نے نقل کیا. اچھا تو رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارفع راسک, اپنا سر اٹھا لیں. فرفعت راسی فاذا بانوار علی و فاطمہ, تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا عرش کے اوپر وہاں پہ انوار تھے علی علیہ السلام کے اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے, والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والإمام الحجة ابن الحسن المهدي صلوات الله عليهم في وسطهم كأنه كوكب دري. فقلت يا رب من هؤلاء, میں نے پوچھا یا رب یہ کون ہے؟ قال هؤلاء الأئمة, یہ ائمہ ہیں. وهذا الإمام الحجة القائم عليه السلام الذي يحل حلالي ويحرم حرامي. ان سب اماموں کے درمیان میں 12ویں امام جو تھے ایک ستارے کی طرح چمک رہے تھے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہی ہیں جو میرے حلال کو حلال کریں گے اور میرے حرام کو حرام کریں گے. وبه انتقم من اعدائي, ان کے ذریعے میں ان کے دشمنوں سے انتقام لوں گا. وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين, اور یہ وہی ہیں جو آپ کے شیعوں کے دل کو ٹھنڈا کریں گے ظالمین سے انتقام لیتے ہوئے. اچھا میں نے پھر آپ کی خدمت میں جو حدیث مجھے پڑھنی چاہیے وہ حدیث نمبر 9 ہے اسی باب میں, صفحہ نمبر 249 میں, کہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں گیا. امام حسین علیہ السلام, امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ام سلمہ کے گھر ان کے پاس گیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت تطہیر نازل ہوئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی هذه الآیہ نزلت فیک وفی سبطی والائمہ من ولدک, یا علی یہ آیہ جو نازل ہوئی ہے میرے بارے میں, تیرے بارے میں اور میرے 2 نواسوں کے بارے میں اور ائمہ جو تیری نسل سے ہوں گے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے امام ہیں تیرے بعد؟ تو اس نے کہا یا علی انت یا علی, تیرے بعد جو امام ہے پہلا, میرے بعد جو امام ہے پہلے آپ ہیں. ثم ابناک, پھر آپ کے 2 بیٹے الحسن والحسین, وہ ان کے وبعد الحسین علی ابنہ, ان کے بعد ان کے حسین علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے علی, وبعد علی محمد ابنہ, ان کے بعد ان کے بیٹے محمد باقر علیہ السلام, وبعد محمد جعفر ابنہ, ان کے بعد ان کے بیٹے جعفر, وبعد جعفر موسیٰ ابنہ, ان کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ, اور وبعد موسیٰ علی ابنہ, ان کے موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے علی رضا, وبعد علی محمد ابنہ, وعلی رضا علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے محمد جواد, وبعد محمد علی ابنہ, اور محمد جواد کے بعد ان کے بیٹے علی الہادی, وبعد علی الحسن ابنہ, ان کے بیٹے کے بعد ان کے علی ہادی کے بعد ان کے فرزند حسن عسکری علیہ السلام, وبعد الحسن ابنہ الحجہ من ولد الحسین, ان کے بعد ان کے بیٹے امام حجہ علیہ الصلوۃ والسلام. ہکذا وجدت اسامیہم مکتوبۃ علی ساق العرش, ان کے نام میں نے اسی طرح ساق عرش میں دیکھا تھا. فسألت اللہ عن ذلک, میں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ قال یا محمد هم الائمۃ بعدک مطہرون معصومون, یہ وہ امام ہے جو آپ کے بعد آئیں گے, مطہر ہے, معصوم ہے, وعداؤہم ملعونون, ان کے دشمن ملعون ہیں. تو اسی آیت کے اسی حدیث کے ذیل میں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی هذه الآیہ نزلت فیک وفی سبطی یا والائمہ من ولدک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آیہ سنایا اور کہا کہ آیہ میرے متعلق, میرے 2 نواسوں کے متعلق, اور آپ کی نسل سے جو امام آئیں گے وہ ان کے متعلق ہے. میں نے پوچھا وہ امام کتنے ہیں؟ تو 12 اماموں کے نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا, اور میں نے فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نام میں نے عرش پہ دیکھے تھے, اور میں نے اللہ سے پوچھا تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ مطہر معصوم امام ہے اور ان کے دشمن جو ہے ملعون ہے. اچھا تو آیہ تطہیر بقیہ امام کو عصمت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں. اوکے ٹھیک ہو گیا سر. نیکسٹ کوسچن پوچھوں؟ جی سر پوچھیں. تھینک یو. اچھا سر, سلیم بن قیس حضرت علی کے خاص مطلب صحابہ میں سے ہیں, تو جی یہ جو بالکل. آپ نے پوری حدیث پڑھی اپنا معراج شریف والی اور 12 ناموں کی, جی تو اس طرح کی میں نے جب بہت زیادہ سرچ کی ہیں تو یہ ساری احادیث جو ہیں یہ واقعتاً شیعہ کتب میں سے نکلتی ہیں, لیکن سب سے بڑا جو اشکال مجھے میرا ہے وہ یہ ہے کہ سلیم بن قیس امام جعفر صادق کا انہوں نے زمانہ پایا ہے, امام جعفر صادق کے زمانے تک رہے ہیں, تو ان کی پوری کتابیں امام جعفر صادق کے آگے کسی ایک بھی ائمہ کا انہوں نے نام نہیں لکھا. ایون کہ جو آیت یہ تطہیر کے نزول میں آپ نے کتاب سے جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی بالکل خاموشی ہو جاتی ہے کہ یہاں تو اتنے وہ کلوز تھے تو کیا انہیں واقعی معراج والی حدیث کا نہیں علم تھا, انہیں 12 ائمہ کا نہیں علم تھا کہ اس کا ذکر کر دیتے. ابھی جو میں نے حدیث آپ کو پڑھی ہے نا, پہلے 2 حدیث وہ کتاب سلیم میں سے تھا. کتاب سلیم میں 12 اماموں کے نام ہیں. کتاب سلیم میں
امام جعفر الصادق پہ بریک لگ جاتی ہے، مطلب نہیں خاموشی ہے، نہیں اس کے بعد آگے کسی نہیں آئمہ کا نام نہیں لکھا ہوا اس کتاب میں؟ نہیں نہیں، اس میں ہے میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا کتاب سلیم میں. کتاب سلیم میں ابھی 12 اماموں کے بھی میں نے آپ کو حدیث دکھا دی تھی کتاب سلیم میں نہیں، سے. 12 اماموں اچھا کا ذکر ہے سر، لیکن اچھا، امام جعفر الصادق کے علاوہ آگے کسی آئمہ کا نام نہیں مینشن کہیں پر بھی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کتاب سلیم میں. کتاب سلیم میں 12 اماموں کے نام، یہ کوئی بات نہیں ہے اگر کتاب سلیم میں مذکور نہیں ہے. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے نا. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت پہلے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے سنہ 83، وہ اسی سنہ 83 سے پہلے شاید ان کی وفات ہے سلیم کی. تو سلیم نے ان کو زمانہ بھی نہیں پایا ہے. سلیم تو امیر المومنین علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. پھر یہ بھی کسی کتاب میں نہیں کہ وہ پھر بھاگ گئے تھے نا، وہ عراق میں ان کے قتل ہو جاتی، وہ گئے تھے فارس کی طرف. تو ان کی ملاقات امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے، اور یہ بھی کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے. اب امام باقر علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا. اچھا اچھا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بڑے کلوز پرسن، اور شیعہ کی یہ پہلی مطلب بڑی متھنٹک بک مانی جاتی ہے سلیم بن قیس. میں نے 3 سے 4 دفعہ کور ٹو کور پڑھی ہے. تو اس میں میرا جو اشکال دور آپ کرنے کی کوشش کریں وہ یہ ہے کہ اس میں میں آپ کو بڑا دکھا اچھا دوں ہوتا کہ لیکن میں ان آپ کو سے دکھا 12 دیتا ہوں. نہیں، نام مندوب. سلیم میں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ میں کتاب لے کر آتا ہوں، ایک منٹ. یہ کتاب سلیم ہے، 12 اماموں کے نام کتاب سلیم میں، میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، جلد نمبر 2، چھاپ کہاں کیا ہے؟ میں چھاپ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. چھاپ ہے شیخ محمد باقر انصاری زنجانی صاحب کے انتشارات ام ابیہا. انتشارات کیا ہے؟ مجھے نہیں پڑھا جا رہا. انتشارات کون سی انتشارات ہے؟ انتشارات دلیل ما. اچھا، جلد نمبر 2، یہاں پہ صفحہ نمبر، یہ صفحہ نمبر ہے، صفحہ نمبر 748 ہے، حدیث نمبر 25. یہ حدیث بہت طویل ہے. یہ سلیم نقل کرتے ہیں وہاں پہ جو صفین کے واقعات کو نقل کر رہے ہیں. صفین کے واقعات میں حدیث شروع ہوتی ہے صفحہ 748 میں، آگے جا کر صفحہ نمبر 763 میں یہ جملے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں وہاں صفین کے مقام پہ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قام خطیبا ولم یخطب بعدها. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہیں یاد ہے، صحابہ سے فرمایا صفین میں جو وہاں پہ صحابت ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آخری خطبے میں، کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی خطبہ نہیں دیا، انہوں نے یہ جملے نہیں فرمائے، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بها، جب تک ان کی پیروی کرتے رہو گے کبھی کچھ گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ وعترتی، کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، فإنه قد أحد إلي اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قرآن اور میرے اہل بیت علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. فقالوا اللهم نعم قد شهدنا ذلك كله من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقال علیہ السلام حسبی اللہ. تو صحابہ نے کہا کہ جی ہم نے یہ سنا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے کہ انہوں نے اپنے آخری خطبے میں یہ کہا تھا، اور تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے لیے کافی ہے. تو اس مقام پر فقام الاثنا عشر من جماعت البدرین، وہاں پہ پرانے جو صحابہ تھے بدری صحابہ 12 وہاں وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا فقالوا نشهد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حين خطب في اليوم الذي قبض فيه قام عمر بن الخطاب شبه المغضب فقال یا رسول اللہ اکل اہل بیتک. 12 صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس طرح شہادت دی کہ ہمیں بخوبی یاد ہے کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا اور اس دن ان کی وفات بھی ہو گئی تھی. تو انہوں نے جب یہ جملے کہے تھے تو اب عمر بن الخطاب شبہ المغضب، غضب جیسی حالت میں کھڑے ہو گئے تھے، غصے جیسی حالت میں. وہ کہا تھا کہ آپ اپنے سب اہل بیت کی بات کر رہے ہیں یا کیا ہے جن کی ہم نے اطاعت کرنی ہے؟ تو فقال لا ولکن اوصیائی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو میرے اوصیاء ہیں ان کی آپ نے، سب میرے رشتہ دار ہیں، ان کی آپ نے نہیں اتباع کرنی ہے. اوصیائی اخی منہم و وزیری، میرے ان میں یہ اوصیاء کون ہے؟ پہلا میرا بائی، میرا وزیر، و وارثی، میرا وارث، میرا خلیفہ کی امتی، میرا جانشین میرے امتی، و ولی کل مؤمن من بعدی، اور میرے بعد ہر مومن پر میرا ولی، و 11 من ولدے، اور 12 ان کے جو فرزند ہیں ان کی آپ انہیں اتباع کرنی ہے. ھذا اولہم و خیرہم، یہ 12 کون ہے؟ یہ میری طرف اشارہ کیا، علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، یہ پہلا میرا وصی ہے اور یہ ان سب سے افضل ہے.
اچھا ثم ابنائی ہادانی واشار بیدہ الی الحسن والحسین، پھر ان کے بعد میرے یہ دو فرزند امام حسن امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم وصی ابن یسمى باسم اخی علی وهو ابن الحسین، پھر حسین علیہ السلام کے بعد ان کا وصی میرے وصی جیسے نام ہوگا، ان کا نام ہوگا علی، علی ابن الحسین، وهو ابن الحسین، علی جو ہوں گے وہ حسین کے بیٹے ہوں گے، امام علی زین العابدین ابن الحسین. ثم وصی علی وهو ولده واسمه محمد، علی زین العابدین علیہ السلام کے بعد ان کے وصی ان کے بیٹے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام. اچھا ثم جعفر بن محمد، پھر ان کے بعد جعفر بن محمد علیہ السلام وصی ہوں گے. ثم موسیٰ بن جعفر، ثم علی بن موسیٰ، ثم محمد بن علی امام جواد علیہ السلام، ثم علی بن محمد ہمارے 10ویں امام ہادی علیہ السلام، ہادی النقی علیہ السلام، ثم الحسن بن علی، ثم الامام الحجۃ المنتظر سمی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ مہدی هذه الامہ، پھر 12ویں امام اسمہ کسمی، ان کا نام میرا نام جیسا ہے، وطینتی کتینتی، ان کی خلقت میری خلقت جیسی ہے، یأمر بامری وینہی بنہی، وہ میرے حکم کی طرح حکم کر دیں گے اور میرے نہی کی طرح نہی کریں گے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ جو ہیں اوصیاء جو ہیں امام 12ویں امام جو ہے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اس کے بعد کہ دنیا میں ظلم اور جور سے بھرا ہوا ہوگا. یتلو بعضهم بعضا واحدا بعد واحد، یہ امام یکی بعد دیگر آئیں گے. حدیث نمبر 25، یہ امام یکی بعد دیگر آئیں گے. حتی یرد علی الحوض، پھر یہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہوں گے. شہداء اللہ فی ارضہ وحججہ، یہ اللہ کے شاہد ہوں گے زمین پر اور اللہ کے حجج ہوں گے اللہ کی خلق پر. من اطاعہم اطاع اللہ، جو شخص ان کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. ومن عصاہم عصى اللہ، اور جس نے ان سے ان کی اطاعت کی، جس نے ان کی معصیت کی، اس نے اللہ کی معصیت کی ہے. سر ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لوں. ثم قام باقي السبعون البدريون ومثلهم من الآخرين فقالوا ذكرتنا ما كنا نسيتنا نشهد أن قد سمعنا ذلك من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر بہت سارے دوسرے صحابہ جو بدری تھے غیر بدری تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ لوگ صحیح کر رہے ہیں، ہمیں یہ بات ہمیں تم لوگوں نے یاد دلا دی، کیونکہ یہ بدر کا یہ جو صفین کا معاملہ ہے نا، سنہ 37 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تقریباً 27 سال کے بعد کا واقعہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی بھول گئے تھے، آپ نے اچھا ہوا کہ ہمیں یاد دلا دیا. واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 70 کے قریب صحابی کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے شہادت دیا تھا. جی سر. سر چھوٹا سا میرے یہ ذرا مسئلہ حل کر دیں. میرے پاس جو کتاب ہے وہ سیم آتھر کی ہے، تو اسی اس میں میں 640 صفحات ہیں ٹوٹل. تو جو آپ دوسری جلد پرنٹ کا حوالہ دے مختلف رہے ہوتا ہے نا، پرنٹ مختلف ہوتے ہیں بھائی، پرنٹ مختلف ہوتے ہیں. وہ حدیث وہی ہیں، وہ یہ حدیث مجھے وہی ذرا ہیں، آپ پرنٹ شو مختلف. کر دیں، میں وہ والی بندوبست کر لوں کہ میں وہ والی پڑھ لوں. یہ ہے بھائی، اس یہ 3 مجلدات کے ہیں. آپ مجھے ای میل کر دیں، میں پی ڈی ایف میں آپ کو بھیج دوں گا اس کا. تھینک یو سر. میں یہ آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کی پی ڈی ایف ہر جگہ پہ ہے. پی ڈی ایف اس کے پی ڈی ایف بہت عام ہے. جو بک آپ شو کر رہے ہیں آپریٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مجھے اس کا PDF بھیج دیں. اس آپ کی کتاب میں بھی ہوگا، آپ کی کتاب میں وہ پرنٹ مختلف ہیں، وہ آگے پیچھے آپ کو دیکھنا پڑے گا، نکالنا ہوگا. جی ہاں، کیونکہ کتابوں میں صفحات میں آگے پیچھے تو ہو جاتے ہیں. جی سر. سر اگلا میرا سوال یہ ہے کہ سلیم بن قیس جو صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، ان پہ ہم کسی قسم کوئی شک و شبہ نہیں کرتے، لیکن جب میں نے تحقیق کی اسماء و رجال میں، تو آپ کے بڑے شیعہ محدث ہیں بہت بڑے، محمد الجواہری، ان کی کتاب ہے المفید، اس کے دوسرے صفحے پہ ابان بن نبی یاش کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس پہ انہوں نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے. سر میں ذرا اوپن کر لوں. جی سر، وہ لائن یہ لکھی ہوئی ہے: ابان بن ابی یاش فیروز من اصحاب الحسن والحسین والسجاد والباقر والصادق علیہ السلام. آگے انہوں نے کہا ضعیف. تو یہ ضعیف جو ہے نا، جی عرض یہ ضعیف، مطلب میرے ذہن میں سوال یہ ہے میرے ذہن میں کہ کوئی سکا بندہ ہو تو بندہ ٹھیک ہے لے لیتا ہے، لیکن ایک کتاب کا انٹروڈکشن ہی ابان بن ابی عیاش کے ذریعے ہو رہا ہے، تو اب اس کو امام نے ضعیف لکھا ہوا ہے. اب ہو نوز کہ اس نے اس کتاب میں کون جانتا ہے کہ کتنا تغیر و تبدل کیا، کیا چیز بڑھائی کیا گھٹائی، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو یہ تو زہر ہے، مطلب دین کی جڑ کٹ سکتی ہے. جی یہ دیکھیں، یہ پہلی بات ہے کہ ابان ثقہ ہے. ایک شخص کے کہنے سے کہ فلان ضعیف ہے وہ غیر معتمد نہیں بن جاتا، بالخصوص کہ اس شخص نے جواہری صاحب ابھی گزرے ہوں، اس نے ایک شخص جو 1000 سال پہلے گزرا ہے اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا.
جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، جو لوگ حدیث جانتے تھے، انہوں نے سب اس پہ اعتماد کیا. مثلا کلینی صاحب ہیں، شیخ صدوق صاحب ہیں، شیخ توسی صاحب ہیں. ان کے ابان کی احادیث ہمارے کتب میں بری پڑی ہیں، مختلف مسائل پر، صرف عقائد پہ نہیں ہے، دوسرے حلال حرام کے مسائل پر احادیث بہت زیادہ ہیں اس کے. تو یہ سب ان کے اعتماد بتاتی ہے. پھر یہ بات یہ ہے کہ کتاب سلیم جو ہے صرف ابان کی طریق سے تو مروی نہیں ہے، صرف ابان کی طریق سے مروی. پھر ہمارا یہ بات بڑا اہم ہے، یاد رکھیے کہ ہر ایک کو ضعیف کہنا یہ ہمیشہ جرح نہیں ہوتا. کہ بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ فلان شخص ضعیف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس علم کم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ غیر مورد اعتماد ہے. یہ ضعیف جو ہے ہمیں کبھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جرح ہوتا ہے. بہت دفعہ اس کا مطلب جرح نہیں ہوتا بہرحال. لیکن مطلب یہ ہے ہمارا کہ ابان کی جو وثاقت ہے، اعتماد مشائخ حدیث نے جو اس پہ اعتماد کیا، وہ ہزار یہ جواہری کہہ دیں کہ یہ ضعیف ہے، وہ جو لوگ جو ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے ان کو دیکھا، ان کا اعتماد کیا، ان لوگوں کا اعتماد اس کے ہزار توثیق سے زیادہ اجل ہے. اور پھر کتاب سلیم صرف ابان کے ذریعے نقل نہیں ہوئی ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب رجال النجاشی، چاپ جماعت مدرسین بقم، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب سلیم ابن قیس، کتاب سلیم ابن قیس کی زندگی نامے میں صفحہ نمبر 8، لہو کتاب یکنى ابا صادق. سلیم کا کنیا ہے ابو صادق. اخبرنی علی بن احمد القمی، نجاشی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی کتاب کا اجازہ میری طرف اس طرح ہے. حدثنا محمد بن حسن الولید، حدثنا محمد بن قاسم الماجلوی، عن علی محمد بن علی السیرفی، عن حماد بن عیسیٰ وعثمان بن عیسیٰ قال حماد بن عیسیٰ وحدثنا ابراہیم ابن عمر الیمانی عن سلیم بن قیس بالکتاب. ابراہیم ابن عمر الیمانی نے بھی کتاب سلیم کو نقل کیا، صرف سلیم نے نقل نہیں کیا. اچھا یہ مصنف اویلیبل ہے؟ یہ کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں کیوں مسئلہ. صرف ابان نے روایت نہیں کیا، عمر ابن ابراہیم نے بھی روایت کی، ابراہیم ابن عمر یمانی نے بھی روایت کی. یہ کتاب فہرست ہے شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کی. ملاحظہ فرمائیے سلیم کے متعلق میں کیا کہتے ہیں. سلیم لہو کتاب، اس کی کتاب یہ ہے. شیخ توسی کا اجازہ یہ ہے، وہ اپنی کتاب سلیم کا اجازہ ہے ان کے پاس، وہ یہ ہے. ایک طریقہ ابان ابن عیاش کی، ورواح عماد ابن سعد ابراہیم ابن عمر الیمانی عنہ، ان کے پاس بھی دو طریق سے ہے، ایک طریق سے تو نہیں، صرف ابان کی طریق سے. اچھا سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو باقیوں نے یہ کتاب نقل کی ہے، ان کے نسخہ جات کیا ہمیں آج کی تاریخ میں میسر ہیں؟ اسی کتاب کے مقدمے میں اس کے مختلف نسخے جو ہیں، کتاب سلیم کے مختلف نسخے جو میوزیمز وغیرہ میں مختلف پرانے جماعت کے جو پرانے زمانے کے جو کتب ہیں، مخطوطات ہیں، وہاں پہ وہ اس میں لکھا ہے. اسی کتاب سلیم یہ والی جو ہے نا، اس کے محقق نے بڑی محنت کیا. اس کے پہلے جلد میں وہ بہت لمبی تحقیق ہے اس کی، وہ سب وہاں پہ مذکور ہے. اچھا یہ جو ابراہیم ابن عمر یمانی کون ہے؟ یہ بہت بڑے شیعہ محدث تھے. یہ کتاب رجال نجاشی ہے، چاپ قوم مقدسہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 20 پر. ابراہیم ابن عمر الیمانی الصنعانی شیخ من اصحابنا ثقۃ، یہ بہت بڑے علم حدیث کے شیخ تھے، ثقہ ہیں. روا نبی جعفر و نبی عبداللہ علیہ السلام، یہ صحابی تھے، امام باقر علیہ السلام کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے. لہو کتاب، اور اس کی کتاب بھی ہے، اس کی اپنی، وہ خود بھی مصنف تھا. اس کی کتاب پھر وہ روایت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی کتاب یہ خود نجاشی صاحب روایت کرتے ہیں. اوکے، فہرست میں بھی شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کتاب کو نقل کرتے ہیں. فہرست شیخ میں ملاحظہ فرمائی، فہرست شیخ میں بھی آپ کو دکھا دوں، کافی ہے، فہرست شیخ میں بھی یہ موجود ہے. اچھا اب مزید کچھ چاہیے آپ کو یا کافی ہے؟ بھائی دوسرے لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. نہیں سر، کافی ہے. تھینک یو سر، تھینک یو. کوسچن رہ گئے ہیں، پھر اگلے ہفتے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت لوگ منتظر ہیں بھائی، بہت لوگ انتظار کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا، اللہ آپ کو عزت دے، آپ نے جوابات مفصل دیے ہیں، بہت شکریہ سر. تھینک یو سر، تھینک یو، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو ویری مچ. اوکے، خدا حافظ. اب دوسروں کو بھی باری دیں، ٹھیک ہے نا؟